السلام علیکم، میں ہوں کلیم احمد قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں القمر اکیڈمی کی طرف سے اسلام کے سائنسی انکشافات۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح ہمارے اعمال سائنسی طریقے سے محفوظ کیے جا رہے ہیں اور یہ قیامت کے دن کس طرح ہمارے اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور کس طرح سائنسی تحقیقات اسلامی تعلیمات پر انحصار کرتی ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک القمر اکیڈمی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ نئی ویڈیوز کو آسانی سے دیکھ سکیں۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے جو ہم نے کیا، ہماری زبان گواہی دے گی جو ہم نے بولا، ہمارے کان گواہی دیں گے جو ہم نے سنا۔ سائنس کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا، سائنس نے ہمیشہ پروف کو ہی ریکوائر کیا ہے۔ یوں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی گئی ویسے قرآن پاک کی آیات سائنس کی تھیوری اور قانون بنتی گئی۔ قربان جاؤں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے یہ سب 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا اور آج جا کر سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے۔ جب بھی بولتے ہیں تو ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو ہم آواز کا نام دیتے ہیں اور یہ آواز سائنس کی روح سے ٹائپ آف انرجی ہے جس کو ہم ساؤنڈ انرجی کا نام دیتے ہیں، اور یہ انرجی فضا میں ویوز یعنی لہروں کی شکل میں پھیل جاتی ہے اور پھر اس جگہ جہاں پر اس کو پیدا کیا گیا اس کے گرد و نواح میں معلق رہتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آوازیں اس جگہ کے گرد گھومتی رہتی ہیں اور آہستہ وقت کے ساتھ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور نامعلوم یہ آوازیں کب تک اور کہاں تک اوپر جاتی ہیں اور کہاں جا کر ٹھہر جاتی ہیں۔ اس جگہ پر سائنس جواب دے دیتی ہے، یعنی اور نہیں معلوم کہ یہ آوازیں کہاں تک اوپر جاتی ہیں۔ اس جگہ آ کر سائنس کو پھر قرآن پاک کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ سورۃ معارج کی آیت نمبر 4 کے اندر اس کا مفہوم ہے روحیں اور فرشتے اس کی طرف 50,000 سال تک چڑھتے رہتے ہیں۔ اب یہ پوائنٹ ہمیں پتا چل گیا کہ 50,000 سال تک اوپر چڑھتے ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرشتے نور سے بنے ہیں اور نور روشنی ہے اور روشنی is a type of energy۔ اب کسی بھی طرح کی انرجی ہو وہ 50,000 سال کی مسافت طے کرے گی۔ اس کے بعد سورۃ مریم کی آیت نمبر اور 80 کا مفہوم ہے ہم اس کا کہا ہوا بھی لکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 کے ترجمے کے مطابق اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے روز اس کو کتاب سے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ اب اس آیت کے مطابق آج کے دور کی بات کی جائے تو ہمارا موبائل فون جو آج کل ہر شخص کی ضرورت بنا ہوا ہے، اور یہی وہ موبائل ہے کھلی کتاب، یہی وہ موبائل ہے کھلی ہوئی کتاب جس میں آپ کے ہاتھوں نے جو کیا، اس موبائل سے آپ کی آنکھوں نے جو دیکھا اور اس موبائل سے آپ کے کانوں نے جو بھی سنا قیامت تک کے لیے ریکارڈ ہو رہا ہے، کیونکہ کسی موبائل کا میموری کارڈ یا موبائل کو ہم اس کو اندر سے آپ لاکھ بار فارمیٹ کر لو، اس کے ڈیٹا کو لاکھ بار ڈیلیٹ کر دو، لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی کے رولز بتاتے ہیں کہ وہ ڈیٹا دوبارہ ریکور کر لیا جاتا ہے، اور یہ آج کل کے دور میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ ریکور ہو جاتا ہے۔ اور آپ اگر موبائل کو توڑ بھی دیا جائے تو آئنسٹائن کہتا ہے مادہ اور انرجی ایک دوسرے میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایکویشن کے اکارڈنگ E is equal to
mc²। مطلب کیا ہے کہ مادہ انرجی میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور پھر وہ انرجی روشنی کی سپیڈ کے لحاظ سے موو کرتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہماری آواز، ہماری انرجی جو بھی ہے وہ ہمیشہ کے لیے سیو ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے قرآن پاک کی ان آیات کو سچ ثابت کر کے اس کو سائنٹیفک رول بنا دیا، کیونکہ سائنٹیفک لا آف کنزرویشن ہے کہ مادہ اور انرجی نہ تو پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی فنا ہوتے ہیں، بلکہ ایک شکل سے دوسری شکل میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن 1400 سال پہلے جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی تھیں وہ آج سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر پہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور اگر آپ کو تھوڑا سا بھی نالج ملا ہو یا آپ کے گا لائک کیجیے گا، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔